کی نیت سے ہم سب ان کے بیان کو سنیں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور ایمان افروز بیان سے ہم سب سامعین کو مستفید فرمائیں۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے یہ بابرکت لمحات ہیں جو خدا کے دین کی نسبت سے مجھے اور آپ کو یہاں باندھے ہوئے ہیں۔ اس گرمی کے باوجود اس شوق اور ذوق کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں صرف اللہ کے دین کی نسبت سے، اور ہم اپنے محترم مہمان عالم اسلام کے اپنے انداز کے واحد ادارے ابو القاسم نعمانی زید مجدہ کو سننے کے لیے آئے۔ میں بھی انہی سے مستفید ہونے کے لیے آیا، اور میرے ساتھ میرے محترم دوست شہزاد صاحب کی یہ زیادتی ہے کہ ابھی 2 منٹ پہلے تک بھی مجھے نہیں بتایا کہ مجھے یہاں کچھ کہنا ہے تاکہ میں اپنے ذہن کو حاضر کر سکتا۔ دعا کیجئے پروردگار کوئی ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ خطرناک موڑ جو میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے، جس کا تعارف ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، جس کا تعارف ہے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس میں تم بھی اور تم سے پہلے بھی جمع ہو گئے۔ ھذا یوم لا ینطقون، آج چرب زبانی کام نہیں آئے گی، آج حقائق سامنے آئیں گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، تم اپنی کوئی چیز چھپانا چاہو تو چھپا نہیں سکو گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، آج حقائق سامنے آئیں گے، ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ پروردگار ہمارا یہ بیٹھنا اور ہماری اس گفتگو کو اس دن کے لیے کارآمد بنا دے، کوئی وہ بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما دے جس پر مجھے اور آپ کو عمل نصیب ہو جائے، جو ہمارے لیے وہاں کام آنے والا ہو جائے، جس دن کا تعارف بڑا مشکل، تعارف بڑا کٹھن۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، جو اس دن پر یقین نہیں کر رکھتے وہ بھی کہتے ہیں مالک الملک اب واپس کر دے، اب دیکھ بھی لیا، اب سن بھی لیا، اب اس پر یقین کریں گے، اب اس کے جیسے کام کر کے لائیں گے۔ اللہ اس دن کام آنے والا بنا دے۔ میرے ایمانی بھائیوں، بہت مختصر وقت ہے، پروردگار کا انسانیت کے اوپر احسان اور کرم ہے، جس احسان کو اس نے یاد دلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ انسانیت کے اوپر رب کائنات کا وہ احسان ہے جس کو اس نے لقد من اللہ کہہ کر یاد دلایا کہ میں نے انسانیت پر بہت بڑا یہ احسان کیا کہ اپنے محبوب کو بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے اندرون کو صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب پر عمل کرنا سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور ان کو حکمت و دانش مندی کی باتیں بتاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفی ضلال مبین۔
اگر آپ تشریف نہ لاتے تو انسانیت جہالت کے اندھیریوں میں ڈبکیاں لے رہی تھی اور قیامت نہیں بلکہ بس اب جہنم کے گھڑے کے قریب پہنچ چکی تھی. بالکل بس اتنا ہی فاصلہ تھا کہ اگر انسانیت کو بغیر تشریف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے بغیر موت آ جاتی تو بس ان کے آگے جہنم میں اب کوئی زیادہ فاصلہ باقی نہیں رہ گیا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے، مگر اس سے بڑا احسان یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ دین ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور صبح قیامت تک حفاظت کریں گے. دین کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے یک کے بعد دیگرے، ایک کا پھر دوسرے کا پھر تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا. مکہ کے مشرکین نے تالیاں بجائیں کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اولاد زندہ نہیں رہی اور جس کا بیٹا زندہ نہیں رہتا ہے اس کا نام کون روشن کرے گا؟ اس کا کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اور جہاں تک آپ کی بات ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. اب صبح قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ امت گمراہ ہو سکتی ہے، کیسے وہ امت ہلاک ہو سکتی ہے؟ امت نہیں ہلاک ہوگی، امت نہیں مجموعی طور پر گمراہ ہو جائے کہ پوری دنیا سے دین مٹ جائے. ہاں یہ ہوگا کہ ایک امت ایک طبقے کے زندگی سے دین نکلے گا تو پروردگار دوسرے طبقے کو نصیب فرما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. کیا ہو گیا انسانوں؟ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا جب تمہیں دین کے لیے قربانیاں کے لیے کہا جاتا ہے استاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اگر تم دنیا کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے اور میرا دین کسی کا محتاج نہیں. حضرت کو بیچ میں روکا گیا، اس کے لیے معافی. حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بنارسی حفظہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں اور ان نعروں کا پرزور انداز. ابو القاسم نعمانی بنارسی، ازہر الہند دارالعلوم دیوبند، جامعہ اسلامیہ عربیہ ضیاء العلوم، حضرت مولانا غلام قادر صاحب، محترم مفتی ابو القاسم نعمانی بنارسی صاحب، دارالعلوم دیوبند، عالمگیر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جامعہ اسلامیہ عربیہ ضیاء العلوم، جامعہ اسلامیہ عربیہ ضیاء العلوم، مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بنارسی، ازہر الہند دارالعلوم دیوبند، محتمیم دارالعلوم دیوبند، محتمیم دارالعلوم دیوبند، اسلامی فلاحی تنظیم، اسلامی فلاحی تنظیم دارالعلوم دیوبند. جزاک اللہ. تشریف رکھیں اپنی جگہ، سارے حضرات مل مل کے بیٹھیں تاکہ آنے والے مجمع کو بیٹھنے میں آسانی رہے. مائک پر آ جائیں بھائی. تشریف رکھیں بھائی آسانی کے ساتھ. حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، حضرت الاستاذ مولانا مفتی فیض الوحید. آپ تشریف رکھیں. تکبیر، سر بلند، سر بلند، سر بلند، سر بلند. کے احسانوں میں سے یہ احسان ہے اس کا دین مٹایا نہیں جا سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس کا دین کسی کا محتاج نہیں. الا تنصروه فقد نصره اللہ. ہو سکتا ہے الا تنصروه، اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو تم بتاؤ کس نے دین کو بچایا تھا؟ جس اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو مکہ والوں نے نکالا تھا، جب آپ غار ثور کے اندر تھے،
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب آپ دو میں سے دوسرے تھے، غار ثور کے اندر تھے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون میں باقی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب امام مہدی تشریف لائیں گے، اور اسی طرح تشریف لائیں گے جس طرح فرمایا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کے مقابلے کے لیے آئیں تب تک دین اسی طرح رہے گا، اپنی شکل میں باقی رہے گا۔ البتہ کچھ فتنے آ سکتے ہیں جس کے لیے دین والوں کو محنت کی ضرورت ہے، اور اس اہم مجلس میں میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو وہی باتیں یاد دلاتا ہوں۔ مکہ والوں نے ایک آواز بلند کی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس چند دن کا انتظار کرو۔ کوئی کہتا تھا ان کی اولاد نہیں رہتی ہے، اس کا زیادہ مشکل نہیں، بس چند دنوں کی بات ہے۔ قرآن کریم نے کہا نہیں نہیں، نون والقلم انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں، آپ اصل میں جو کام لے کر اٹھے ہیں، جو تحریک لے کر اٹھے ہیں، وہ تحریک حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک جو بھی انبیاء کرام میں سے اٹھا اس کو دیوانہ ہی کہا گیا، اس کو ساحر ہی کہا گیا، اس کو کاہن ہی کہا گیا، اس کو مجنون ہی کہا گیا۔ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، ان قریب بادل چھٹیں گے، ان قریب اندھیرا ہٹے گا، ان قریب حقائق سامنے آئیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی کے اندر تھا، کون دیوانہ تھا اور کون دیوانہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی حقائق سامنے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہوئے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ آپ مکہ سے نکل رہے تھے، مکہ والے سمجھتے تھے کہ ہماری جیت ہو گئی، اسی موقع پر آیت نازل ہوئی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ مٹے نہیں ہیں، باطل مٹ چکا ہے، آپ جا نہیں رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ آپ کو واپس لوٹائے گا اور آپ اپنے مشن کی تکمیل فرمائیں گے جس کا اعلان ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ البتہ اس کے لیے کچھ کام کرنا ہے، اس لیے کہ باطل بھی آخری دم تک کوشش کرے گا کہ دین والوں کو دین سے ہٹائے۔ کتنی کوششیں کرے گا؟ میں خاص طور سے اپنے محترم اور عزیز ساتھی کو یاد دلاتا ہوں، آپ ایک مشن لے کر چل رہے ہیں، اس سے کس طرح ہٹانے کی کوشش کریں گے شیاطین، کس طرح ہٹانے کی کوشش کی جائیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو جمع کر کے نہ رکھتے اس دین کے اوپر تو حالات ایسے بنائے جا رہے تھے کہ آپ کو دین سے ہٹایا جائے، جو آپ کی طرف وہی نازل ہو رہی ہے اس کے علاوہ کی طرف آپ کو پھیرا جائے، لیکن لولا ان ثبتناک، آپ کو جمع کر کے رکھا گیا تھا، آپ کو سنا کر کے امت کو سنایا گیا۔ فرمایا یہ چالیں ہوتی رہیں گی، کیسی چالیں؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، وہ مکاریاں کریں گے، وہ تدبیریں کریں گے، اور کیسی کیسی تدبیریں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی تدبیروں سے ایسا لگے گا جیسا کہ ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن اس ایمان کی ضرورت ہے کہ ہمالیہ تو ہل جائے مگر ایمان اپنی جگہ سے نہ ٹلے، ایمان اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صبح قیامت تک آنے والی تمام تر سازشوں کی کوئی نقاب کشائی کر سکتا ہے، کوئی اس کی بہتر ترجمانی کر سکتا ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے اور آپ کو سنایا گیا فَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ان کی بات نہیں ماننا جو جھوٹ کے اوپر قسمیں کھاتے ہیں، جن کا فلسفہ یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بیان کرو لوگوں کو سچ نظر آنے لگے۔ فَلَا تُطِيعْ كُلَّ
کل حلاف مہین ہمازن جو ایک دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، دوسروں کو تانا دیتے ہیں اور خود اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں، مشاء بنمیم جن کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں لڑائیں اور پھر تماشا دیکھیں، انسانیت کو ٹکرائیں، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ فلا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خیر سے منع کریں گے، نیکی سے روکیں گے، برائی کی طرف بلائیں گے، اچھائی سے ہٹائیں گے، برائی کی طرف لے جائیں گے، ان کی بات نہیں ماننا۔ مناع للخیر معتد اثیم حد سے بڑھنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے، عتل یہ بد مزاج قسم کے ہوں گے، بعد ذالک ظلیم اس تمام کے بعد یہ مجہول النسب لوگ ہوں گے۔ پورے یورپ کی تاریخ، پورے امریکہ کی تاریخ، پورے برطانیہ کی تاریخ دیکھ لیجئے، ایک بہت بڑا طبقہ تیار ہو گیا جو مجہول النسب لوگوں کا ہے، جن کا کوئی نسب نہیں۔ 1400 سال پہلے کیسے حقیقت بیان کی گئی، فرمایا کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے، ان کی بات نہیں ماننا۔ یہ پیشن گوئی تھی، میں اور آپ اس کو آج پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، چونکہ قرآن کا وعدہ تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کچھ حقائق ہم تمہیں دکھائیں گے جس سے یقین ہوتا رہے گا انسانوں کو کہ یہی سچا دین ہے اور دین باقی رہے گا۔ البتہ دین والوں کو اس دین پر باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے اس ایمان کی جو ایمان پروردگار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ مکہ والوں نے دیکھ کر کے ان کے حلیے کی مذاق اڑائی اور ان سے کہا کہ کیسا حلیہ تم نے پہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کیا بات ہے کہ تمہاری لنگی کو اوپر دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کان حبیبی یفعل ہکذا، جن سے میری دوستی ہے وہ تو اسی طرح کرتے ہیں، تمہیں پسند ہو تو نہ پسند ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس ایمان کی، حضرت حذیفہ کے ایمان کی، جو ذرا سی بات کے اوپر لقمہ گر جائے اور اس کو اٹھا کر کے کھائیں تو لوگ کہیں کہ لوگ ہماری مذاق اڑائیں گے، اور وہ کہیں سنترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم ان جاہلوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ اور اگر ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہم سے یہ لغزش ہو گئی، ہم سے ایسا ہو گیا، تو آخری بات کہتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بھی متنبہ کیا، آپ کو بھی متنبہ کیا۔ آپ نے سفر کی ابتدا کی، میں نے آپ کو راستے کے کانٹے بتائے، آپ نے قدم اٹھایا، میں نے راستے میں لٹیروں سے آگاہ کیا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا جو ایسا کرے گا یہ سمجھتا ہے کہ دین میرا محتاج ہے اور اس کو نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، تو پھر سنو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی میرے دین سے مرتد ہو جائے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، پھر میں ان کو پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں گا۔ اور آج اگر اللہ کے نبی کی حلیے کو اپنانے میں، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے میں، ان کی شکل بنانے میں، ان کے لباس کو پہننے میں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہر ایک شخص اپنی وردی بتا رہا ہے اور مجھے اپنے ادارے میں اپنے کلچر کو شو کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر ہمیں اسی طرح شرم آتی رہی تو قرآن کی یہ دھمکی ہمیں یاد رہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو میرے دین سے مرتد ہو جائے گا، منہ پھیرے گا۔ اور اس سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں سے مت دوستی لگاؤ، عیسائیوں سے مت دوستی لگاؤ، ان کے کلچر کو مت اپناؤ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں، اس تمام کے باوجود بھی یہ آپ کو مانیں گے نہیں، ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، ان کے اندر نفرت چھپی ہوئی ہے۔ ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کے طریقوں کو اپناتے ہو، تم ان کے کلچر کو اپناتے ہو، یہ تمہارا کلچر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تم سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اس لیے کہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، تم ان کے نبی کو مانتے ہو، ان کی کتاب کو مانتے ہو، وہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے
مانتے, تمہاری کتاب کو نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو. اور ان کا حال کیا ہے؟ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کئی مرتبہ تو ان کے اندر کا بغض چھلک کر باہر آتا ہے, لیکن جو انہوں نے چھپا کر کے رکھا ہے وہ اس سے بڑا ہے. اور فرمایا اگر تمہیں شرم آئے گی تو پھر ان کو میں پیدا کروں گا. لا یخافون لومۃ لائم, جن کو میرے حبیب کی سنتوں کو اپناتے ہوئے, میرے دین پر عمل کرتے ہوئے, میرے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے, ولا یخافون لومۃ لائم, ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی. شاید مجھے 20 منٹ دیے گئے تھے, مجھے لگتا ہے کہ شاید 18 منٹ ہو گئے, میں اس سے پہلے ہی پورا کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت چونکہ گزر رہا ہے, اس کے بعد میں ریاست جموں و کشمیر کے ابھرتے ہوئے نوجوان عالم دین اور الجمعیت الاسلامیت الخیریہ کے ریاستی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب القاسمی, مرکزی امام جامع مسجد تالاب کھٹی کا جموں سے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا